شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص عمل، خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے دنیا اور آخرت کے تمام خزانے آپ کے قدموں کے تلے ہوں گے انشاءاللہ، اور ایسا وظیفہ ہے جو عرش کے تلے خزانوں میں سے ہے، جس کو سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں، اور ایسا وظیفہ کہ ایک ایک حرف پر نور ہی نور انشاءاللہ تعالی آپ کو حاصل ہوگا جب آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ میں ایسے وظائف اور ایسے عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں جو کہ مستند ہوں اور احادیث سے ثابت ہوں۔ تو آج جو میں عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بھی مستند احادیث سے ثابت ہے، اور اگر وہ حضرات جو ان احادیث کو نہیں سننا چاہتے ہیں، صرف وظیفہ سننا چاہتے ہیں، تو وظیفہ میں اینڈ میں ذکر کروں گی، اور جو حضرات مکمل طور پر اس وظیفہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو عمل وہ کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا فضائل ہیں، احادیث میں اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ جب یہ سنیں گے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کا دل پرسکون ہوگا کہ انشاءاللہ ہم جو وظیفہ کریں گے وہ ہمارے لیے واقعی سود مند ہے، واقعی فائدہ مند ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ سب سے پہلے جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کا عمل سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں اور آیت الکرسی سے ہے۔ اس کا حوالہ مختلف احادیث میں کیسے بیان فرمایا گیا ہے، کس طرح سے اس کی اہمیت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 2 آیتوں کو یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہوں گی۔ مسند احمد میں ہے کہ میں سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں عرش تلے خزانے سے لایا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی ہیں۔ اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان پر ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچتی ہے، یعنی اس سے آگے انتہا ہے، وہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اینڈ میں جو ہے اس کے اوپر انتہا ہے، یعنی جو بھی اعمال، جو بھی چیزیں یہاں سے اوپر جاتی ہیں وہ وہیں تک پہنچتی ہیں، پھر یہاں سے آگے لے لی جاتی ہیں۔ تو کچھ اعمال اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں، وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 وقت کی نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، اور نمبر 3 توحید والوں کی تمام گناہوں کی بخشش، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے لیے تمام گناہوں کی بخشش کا فرمان جو تھا وہ اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دوران عطا فرمایا گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی ان 2 آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے لایا ہوں۔ ابن مردویہ میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں، میں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش کے خزانوں کے تلے سے لایا ہوں، جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ ابن مردویہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص ایسا ہو جو آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں پڑھے بغیر سو جاتا ہو۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تلے کے خزانوں میں سے دیا گیا۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، یعنی قرآن پاک، جس میں سے 2 آیتیں اتار کر
سورہ بقرہ ختم کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جاتی ہیں اس گھر کے قریب شیطان نہیں جا سکتا ہے۔ یہ مستند اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کو امام حاکم جو ہے وہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی خاتمہ یعنی آخری 2 آیتیں اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہمارے ساتھ تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھماکے کی آواز آسمان سے آئی۔ حضرت جبرائیل امی نے اوپر کو آنکھیں اٹھائیں اور فرمایا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ خوش ہو جائیے، آپ کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ہیں، اور وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بس یہ 10 احادیث ان مبارک آیتوں کی فضیلت کو بیان فرماتی ہے جو کہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ ان کو اپنے عمل میں لے آئیں گے تو آپ کو ایک ایک حرف کے بدلے نور حاصل ہوگا۔ دنیا اور آخرت کے تمام خزانے ان رحمان کے عرش کے خزانوں کے توسط سے، اس کی برکت سے اور اس کے وسیلہ سے انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کے تمام خزانے آپ کے قدموں کے تلے ڈھیر کر دیے جائیں گے، اور ایسا وظیفہ جس کو سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں ایک ایک حرف کے بدلے میں نور حاصل کروا دینے والا وظیفہ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو کریں گے تو آپ اس کی افادیت کو خود ہی جان لیں گے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 احادیث میں نہیں مکمل 10 احادیث میں جو ہے وہ اس کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 پر یہ 10 کی 10 احادیث جو اس عمل کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں وہ وہاں پر درج ہیں۔ اگر کوئی شخص وہاں سے دیکھنا چاہتا ہے تو آپ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عمل میں آپ کو باقاعدہ طور پر بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ جب بھی رات کو سونے سے پہلے آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سونے سے کچھ دیر پہلے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ عمل نہایت مختصر ہے جو زیادہ وقت نہیں لے گا آپ کا۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کو بآسانی کر سکتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک آپ ان کی تلاوت فرما کر سوئیں، اور یہ آپ نے تصور کرنا ہے ذہن میں کہ یا اللہ یہ تیرے عرش کے خزانوں کے تلے سے ہے، یعنی تیرے عرش کے خزانوں میں سے ہے، اس کی برکت سے مجھے دنیا اور آخرت کے تمام تر خزانے عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس دعا کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت کے خزانے عطا فرمائیں گے، اور ہر حرف کے بدلے آپ کو نور ہی نور حاصل ہوگا، اللہ تعالی کی خاص رحمت حاصل ہوگی، کیونکہ ان احادیث کو پیش کرنے کے بعد، ان احادیث کو آپ سننے کے بعد اس کی اہمیت سے خوب واقف ہو گئے ہوں گے کہ یہ کس قدر اہمیت کا حامل وظیفہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس کو جب کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے فائدوں کو ایسے ہی دیکھے گا کہ وہ جیسے رب کی رحمت براہ راست اس پر نازل ہو رہی ہوگی، انشاءاللہ تعالی ایسے ہی اس عمل کو پائے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، میری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ مزید لوگوں کا جو آسمان اور زمین کے خزانوں کو، دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا بھلا ہو سکے، اور آپ کے لیے اور میرے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو۔ اور اس ویڈیو کے حوالے سے مجھے ریویو ضرور دیجیے، زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیجیے،
اور اگر آپ کسی اور وظیفہ کی عمل کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ تعالی مستند وظائف، مستند جو ہے وہ عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی رہوں گی۔ اور اگر آپ کوئی ایسا وظیفہ کرتے ہیں جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی آپ مجھے میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں لوگوں تک وہ بات آپ کے توسط سے پہنچاؤں جو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھے کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے پوچھے ہوئے سوالات کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔